محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہم فضائل قرآن سے متعلق کچھ باتیں پڑھ رہے تھے. اب اس میں ایک جو ہے بعض صورتوں کی خاص فضیلت ثابت ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اگر کوئی جو ہے یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو پھر پورے قرآن کا جو ہے وہ ثواب یعنی پورے قرآن کا ثواب تو ملتا ہے. لیکن پھر جو ہے آپ لوگ یہ جان لیں کہ ایک ہوتے ثواب اصلی، ایک ہوتے ثواب فضلی، ایک ہوتے ثواب اصلی، دوسرا ہوتا ہے ثواب فضلی. تو ثواب اصلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک عام انسان قرآن یعنی یہ سوال اٹھتا ہے نا، ایک منٹ یعنی اصل میں جو ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ آگے جو ہے بہت ساری ہم فضیلتیں پڑھیں گے کہ جس میں آتا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو آیا یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا ایک آدمی ہے وہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہے، پورا قرآن، اور ایک آدمی ہوتا ہے جو صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، تو آیا دونوں کا ثواب برابر ہوگا؟ آیا دونوں کا ثواب برابر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ یاد رکھ لو کہ ایک ہوتے ہیں ثواب اصلی، ایک ہوتے ہیں ثواب فضلی. ثواب اصلی وہ ہوتا ہے جو قرآن کے دیکھنے یعنی قرآن کی صحیح طور پر پڑھنے سے ثواب ملتا ہے پورے قرآن کا، تو وہ ہر حرف کے بدلے میں جو ہے اس کو نیکی ملتی ہے. اور ایک ہوتا ہے ثواب فضلی جو ایکسٹرا ثواب ہوتا ہے، ایکسٹرا. تو جو شخص قرآن پورا پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ دونوں ثواب ملتے ہیں، ثواب اصلی بھی ملتے ہیں، ثواب فضلی دونوں ملتے ہیں. اور جو شخص جو ہے صرف سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ثواب فضلی ملتا ہے، ثواب فضلی ملتا ہے. تو اسی وجہ سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو اس شخص کے ساتھ کمپیئرنگ نہیں کرنا چاہیے جو پورے قرآن کو جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، جو پورے قرآن کو پڑھ لیتا ہے. ہاں اس کا ثواب ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس پورے قرآن چھوڑ دو اور ہم جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پر اکتفا کریں یا 2 مرتبہ سورۃ الزلزال پر اکتفا کریں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن پڑھنے والے کو دونوں طرح کے ثواب ملتے ہیں، ایکسٹرا بھی ملتا ہے اور اصلی بھی ملتا ہے، کیونکہ اس نے پورے قرآن کو پڑھا ہے نا. اور جو پڑھ لیتا ہے اور جو صرف وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو ایکسٹرا ثواب ملے گا، لیکن جو اصلی قرآن پورے قرآن کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس کو نہیں ملنے والا ہے. تو اسی وجہ سے بعض آگے جو ہے بہت ساری فضیلت آج ہم پڑھیں گے، تو اس کو میں نے جو ہے وہ کیا کرا شروع میں بتا دیا. باقی جو ہے اس میں کوئی ایسا تشریح نہیں ہے، اختلاف نہیں، ظاہر سی بات فضیلت کی بات ہے، فضیلت میں اختلاف نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے ہم اس کو سیدھا ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور جو درمیان میں مشکل الفاظ ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من اول سورة الكهف، کہ جو شخص جو ہے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو ہے وہ یاد کرے، عصم من الدجال، تو وہ دجال کی شر سے بچایا جائے گا. عصمہ وہ محفوظ کر دیا جائے گا، من فتنة الدجال، کس چیز کی؟ دجال کی فتنے سے، دجال کی فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا. تو یہ خود بھی یاد کرنی چاہیے، اتنا مشکل آیات نہیں ہے، 10 آیاتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اور اس کا معمول بنائے کہ روزانہ جو ہے اس کو رات کے وقت جو ہے اس کا کیا کر لیں، پڑھ لیا کرے. تو انشاءاللہ کیونکہ دجال کا فتنہ ہماری بہت ترین مرحلہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی بچائے، ہمیں بھی محفوظ فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ واقعی جو ہے مشکل ہے. 70,000 علماء اس کے پیچھے ہوں گے، اتنا بڑا فتنہ ہے. وعنہ یعنی ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاجز احدکم، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے، ان یقرأ فی لیلۃ، کہ وہ ہر رات جو ہے ثلث القرآن، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لے، قرآن کا یعنی تہائی قرآن پڑھ لے. قالوا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کیف یقرأ،
कैफ यक़रा सूरह फिल कुरान, कैसे जो है एक इंसान जो है तीसरा कुरान रात के वक्त जो इतने कम वक्त में क्या तिहाई कुरान पढ़ ले। क़ालत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद यादिलु सुलुसल कुरान, कि सूरतुल इखलास जो है वो कुरान का जो है वो सुलुस है, कुरान का सुलुस है, तिहाई है। तो गोया कि जो शख्स जो है एक मरतबा कुरान पढ़े तो उसको 10, एक मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े तो 10 पारों का सवाब मिलता है, और जो 2 मरतबा पढ़े तो 20 पारों का, जो 3 मरतबा पढ़े तो उसको जो है वो 4 उसका मिलेगा। मैं वैसे तो मैं जो है ऐसी क्या होती है फजीलत अच्छी बात है, यानी बयान करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि दूसरे जो है सिर्फ इसी पर इत्तेफाक और बाकी कुरान को छोड़े। हाँ, लेकिन जो औरत जो है जाहिर सी बात है पहले ज़माने में जो है ये, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं लगाया मेरे ख्याल से, अच्छा ठीक है। अब जो है वो क्या होता है, जो औरतें हैं ना, जो बूढ़े उसने कुरान नहीं सीखा, क्योंकि वो अभी काफ़ी जो है ऐसी उम्र तक पहुंच चुके हैं जो वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हैं, उसके मुंह में दांत भी नहीं रहते, तो वो कैसे जो है वो पढ़ेंगे। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि कुरान पढ़ना शुरू करें, लेकिन जो है अगर किसी को कुरान याद ना हो तो फिर मैं जो है इसका ही तलकीन करती हूँ, मैं उससे जो है ये सूरह इखलास जो है उसको याद करवा लेती हूँ, और इस तरह जो है सूरत ज़िलज़ाल जो है उसको याद करवा लेती हूँ, और इस तरह ये कुल या अल काफिरून जो है ना, ये छोटी छोटी आयत जो है जिसकी फजीलत है, तो फिर मैं उसको याद करवा लेती हूँ, और फिर जो है उससे जो है वो यानी ये कह लेती हूँ कि रोज़ाना इसको इतने मरतबा पढ़ो, इतने मरतबा, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक तआला आपको जो है फजली सवाब क्या करेगा, देगा। तो इसमें जो है ये नहीं, यही करना जो है वो क्या होता है, फिर सही हो जाता है। तो देखो वो रवाहुल बुखारी अन अबी सईद खुदरी। अच्छा, अब वो कुरान को जो है सूरत इखलास को फजीलत क्यों हासिल है, तो इसी वजह से को कुरान जो है 3 मज़ामीन पर मुश्तमिल होता है। एक जो है इसमें वाक़यात, पिछले अंबिया का और पिछले को लोगों का वाक़यात इसमें जिक्र है, और दूसरा ये कि इसमें बहुत सारी 500 आयात जो है तकरीबन जो है आयात जो है वो किसी अहकाम के मुतालिक है, और फिर तीसरा जो है वो तौहीद का। तो चूंकि इन तीनों में से ये तौहीद जो है ये पूरे इस सूरह इखलास में जो है भरा पड़ा है, तो इसी वजह से जो है सूरह इखलास जो है ये कुरान का तीसरा हिस्सा है, तीसरी वजह से इस एतबार से जो है तिहाई कुरान कहा गया है। وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अमीर बनाया एक सरी जमात पर, लश्कर पर। वकाना यक़रअु लिअस्हाबिही फ़ी सलातिहिम फ़यख़्तिमु क़ुल हुवल्लाहु अहद, तो जब वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाते थे कि ना, जमात में नमाज पढ़ाते थे, तो वो अपनी नमाज में जो है किस चीज़ पर इख्तिताम करते, क़ुल हुवल्लाहु अहद। फलम्मा रजअू, बस सहाबा कराम वापस आ गए लश्कर जिहाद से, ज़करू ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का जिक्र किया। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलूहु लिअय्यि शैइन यसनउ ज़ालिका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको, सलूहु, उनसे पूछो, उस सहाबी से पूछो, उस अमीर से पूछो, लिअय्यि शैइन यसनउ ज़ालिका, कि किस चीज़ की वजह से वो ऐसा कर रहा है। फसअलूहु, तो सहाबा कराम ने उनसे पूछा। फ़क़ाला, तो उन्होंने फरमाया, बहुत प्यारा जवाब दिया, लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान, क्योंकि कुल हुवल्लाह में जो है ये सूरत जो है वो रहमान की सिफत से भरा है। वअना उहिब्बु अन अक़राहा, और मैं पसंद करता हूँ कि मैं उसको पढूं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अख़बिरूहु, उसको खबर दो, अन्नल्लाह युहिब्बुहु, कि अल्लाह तबारक तआला भी उनसे पसंद करते हैं। तो तौहीद की वजह से, अक़ीदे की वजह से जो है वो हर रकअत में जो है वो कुल हुवल्लाह को पढ़ लेते थे। अगरचे साथ में ये भी मसला आ जाता है कि हर रकात में एक ही सूरत को बार बार पढ़ना, तकरार करना चाहिए, ये सही भी है या सही भी नहीं है। तो इसी वजह से बाज़ उलमा ने जो है वो क्या करते थे, ये फरमाते हैं कि नहीं, हर रकात में कुल हुवल्लाह का इख्तिताम नहीं करते, बल्कि रकात यानी पूरी जब 4 रकात का नमाज होता है ना, तो आखिरी रकात में जो है कुल हुवल्लाह पढ़ लेते थे। पहले तीसरे में जो है वो क्या करते थे, बाकी सूरतें पढ़ते, और आखिरी सूरत में जो है वो आखिरी रकात में जो है कुल हुवल्लाह पढ़े। तो इस एतबार से फरमाया। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना रजुलन क़ाला, कि बेशक एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल, उहिब्बु हाज़िहि सूरत, मैं इस सूरत से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, यानी कुल हुवल्लाहु अहद से। क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हुब्बका इय्याहा,
تیرا اس سے محبت کرنا ادخلک الجنہ تجھے جنت میں لے جائے گا، تجھے جنت میں داخل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں سارے توحید ہوتا ہے، سارا ایمان سے جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس میں جو ہے اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے، صفات بھی ہے، ہر قسم کی چیز اس میں موجود ہے، ہر قسم کا عقیدہ موجود ہے. تو اسی وجہ سے یہ فرمایا. عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تر آیات، کیا تو نہیں دیکھتا ہے آیات کچھ ایسی آیات انزلت لیلۃ کی اس رات نازل ہوئے، لم یرا مثلہن قط کہ سے پہلے میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا، اسی طرح آیات میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. قل اعوذ برب الفلق قل وقل اعوذ برب الناس، رواہ مسلم. تو اس سے جو ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جو ہے ثابت ہوتا ہے، اور یہ خاص کر جو ہے رات کے وقت پڑھنی چاہیے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک کے پاس ہر رات آیا کرتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ جمع کفئی، تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ملا لیتے تھے. ثم نفث فیہما، پھر اس میں کچھ پڑھ لیتے تھے، تھوک لیتے تھے. فقرأ فیہما، پھر اس کو جو ہے وہ کیا اس میں کیا پڑھ لیتے تھے ان دونوں ہاتھوں پر؟ قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ثم پھر یمسح بہما، ان دونوں کو پھیر لیتے تھے، مستطاع جتنا اس کا طاقت تھا، جہاں تک ہاتھ پہنچے، من جسدی اپنے بدن سے، اپنے بدن پر. یبدأ بہما، ان دونوں ہاتھوں کو کے پھیرنے کو شروع کرتے تھے، علی رأسہ ووجہہ، اپنے سر اور اپنے چہرے سے، یعنی وما اقبل من جسر، جو سامنے والا بدن ہو اس سے شروع کر. یفعل ذلك 3 مرات، اور اس طرح یہ 3 مرتبہ کرتے تھے. اس کا طریقہ کس طرح ہے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں کو اس طرح ملا لیتے تھے، پھر اس پر قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیتے تھے. پھر اس کو جو ہے اس طرح جو ہے کف کر دیتے نا، اس پر کیا کرتے، تھوک لیتے تھے. تھوک نہیں مطلب کہ لعاب بھی تھوک لیتے، اگر تھوڑا بہت جو ہے وہ قطرات وہ ہو بھی، ذرات بھی ہو بھی، تو یہ کیا ہے، نفس ہوتا ہے. پھر اس کو جو ہے اس ہاتھوں کو جو ہے اپنے بدن پر مل لیتے تھے، اور کہاں سے ابتدا کرتے تھے؟ اپنے سر پر پہلے مل لیتے تھے، پھر اپنے چہرے پر، پھر سامنے والے بدن مطلب پیٹ اور ران وغیرہ، ہاتھ پاؤں وغیرہ، پھر پیچھے والے بدن پر پھیر لیتے تھے، پھر پیچھے والے بدن پر. پھر متفق علیہ وسنذکر حدیث ابن مسعود لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باب المعراج انشاءاللہ. یہ جو ہے ویسے وہ زائد وہ ہو گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تھا، یہ حدیث بھی جو ہے، یعنی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے. الفصل الثانی، دوسرا فصل. عن عبد الرحمن بن عوف عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثة تحت العرش یوم القیامہ، کہ 3 لوگ جو ہے وہ عرش کی نیچے ہوگی قیامت میں. القرآن یحاد، 3 لوگ نہیں 3 چیزیں. القرآن یحاج العبادہ، ایسا سے پہلا قرآن جو وہ بندوں سے لڑے گا، اگر کیا کرتے ہیں، لہو ظاہر و بطن، اور قرآن کے لیے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، مطلب قرآن کے الفاظ کا ایک ظاہری معنی بھی ہے اور دوسرا باطنی تعویلی معنی بھی ہے. اب قرآن سے وہ بندوں سے لڑے گا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں پڑھا، آپ نے میرے اوپر عمل کیوں نہیں کیا، آپ نے مجھے جو ہے وہ کیا تھا خلاف میں کیوں بند کیا تھا، مجھے کھولا نہیں، مجھے پڑھا کیوں نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ہے قرآن جو ہے وہ کیا بندوں سے جو ہے وہ کیا کرے گا، لڑے گا. والامانت، دوسرا کیا ہے، امانت. امانت بھی جو ہے وہ لوگوں سے لڑے گا.
امانت یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق میں بھی تو امانت ہوتا ہے نا، اور اس طرح بندوں کے حقوق میں بھی امانت ہوتا ہے. خاص کر یہ بات کوئی آپ کو اپنی دل کی بات بتائے تو آگے آپ اس کو پاس کر لیتے ہو. نہیں، یہ المجالس بالامانہ، مجالس جو ہے وہ وابستہ ہوتے ہیں امانت کے ساتھ. ایک بات جو ہے مجلس میں سنے آگے آپ نے فوراً پاس کر دے بخیر، سوچا بھی نہیں ہے کہ اگر میرے اس بات کہنے سے جو ہے لوگوں کو کتنا تکلیف ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ 100 مرتبہ خانہ کعبے کو ڈھالے پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا تکلیف نہیں ہوتا جس طرح جو ہے ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کو جو ہے دل توڑ لے. ہم سوچتے بھی نہیں، ہاں خاص کر ہم عورتیں، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے لوگوں پر کچھ صحیح ہوتا ہے کچھ غلط ہوتا ہے، ہم لوگوں پر باندھ لیتے ہیں الامان والحق. تو ایسا نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا فکر کرنی چاہیے کہ اگر وہ بات میرے بارے میں کسی نے کہا ہوتا تو پھر میرا کیا ہوتا. ہاں جو ہے کسی کے اوپر کمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. اور رحم تنادا، تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داری. وہ پکارے گا الا خبردار من وصلنی، جس شخص نے مجھے ملایا وصلہ اللہ، اللہ تبارک اس کو ملائے. ومن قطعنی قطع اللہ، جس نے مجھے توڑ دیا اللہ اس کو توڑ لے. تو رشتہ داری کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت بھی آئی ہے، بہت سارے وعیدی بھی آئے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، تعلقات جوڑ لیا جائے، ان کو جو ہے دعوتی تبلیغ دیا جائے. وہ توڑی بھی تب بھی جوڑنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ یعنی جوڑنا یہ ہوتا ہے بس سارا دن گپ شپ لگایا کرے، سلام کلام کر لیا کرے. اگر کسی کوئی ظاہر سی بات ہے انسان کی طبیعت کی جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی ہماری طبیعت کا نہیں ہوتا تو ہمارا ان کے ساتھ لگتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم سلام کلام کرنا چھوڑ دیں. ہاں گپ شپ نہ لگائے تاکہ جو ہے آگے فساد سے بہتر ہے کہ ہم آج ہی جو ہے ان کے ساتھ بات کرنا بند کریں، گپ شپ نہ لگائیں. لیکن پھر جو ہے اس طرح کیا ہے ماتھے پر 12 بجنے بھی نہیں چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ کلام کرے اور پھر جو ہے خوش اخلاقی سے پیش آئے، 2-3 باتیں کرے، اس میں کیا ہے. پورا دنیا ہمارا مزاج کی تو نہیں ہو سکتا نا. لوگوں کی تھوڑی سی سننی چاہیے، تھوڑی سی برداشت ہونی چاہیے. اپنی ساس کی سن لیا کرو، اپنی بہنوں کی سن، اپنے والدین کی سن لیا کرو. خیر ہے وہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے بی پی لو ہو جاتی ہے، شوگر بڑھ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہیں جو ہماری مزاج کی نہیں ہوتی ہے. وہ اگرچہ وہ غلط کیوں نہ ہو پھر بھی تھوڑی سی سہنے کی عادت، خاص کر عورت کو جو ہے سہنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ اپنے گھر کو، اپنے شوہر کے گھر کو، اپنے والدین کے گھر کو بچایا جا سکے. اور خود ہمارے والدین پر پھر وہ ہوتا ہے کہ کیسی تربیت کی ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، قرآن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا وارتقی، کہ پڑھتے رہو اور چڑھتے جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اس تجوید کے ساتھ اور اس طرح ٹہر ٹہر کر پڑھو جس طرح تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھ رہے تھے. فَإِنَّ مَنزِلَكَ، بے شک آپ کی منزل عند آخری آیت، قرآن کی آخری آیت پر ہے. تقرؤها، جس کو آپ پڑھ لیں گے، جس کو آپ پڑھ لیں گے. تو ایک جو ہے اس کی تو ایک تو ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تجوید کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ تجوید کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا، پڑھنی چاہیے، آرام سے جو ہے پڑھنی چاہیے. اور دوسرا ایک کہ صاحب قرآن کی فضیلت، صاحب قرآن کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ قرآن والے کو کہا جائے گا کہ تو اس دنیا میں جو ہے جس طرح پڑھ لیتے تھے اس طرح آخرت میں بھی جو ہے وہ کیا کر لے، اسی طرح پڑھ لیا کر. اور پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں 6666 ہے نا آیتیں، تو اسی وجہ سے اس کے مطابق جو ہے اس کے کس چیز کی جنت کی بھی 6660 جو ہے 66 جو ہے وہ کیا ہے درجات ہے. اب آگے جو ہے وعید ذکر ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی کہ بے شک وہ شخص ان الذی بے شک وہ شخص لیس فی جوفی شیء من القرآن جس کی دل میں قرآن میں سے کچھ بھی نہ ہو کالبیت الخرب کس چیز کی طرح ہے اس ویران گھر کی طرح ہو جہاں پر کوئی بھی آبادی نہ ہو. گویا کہ ہماری دل بھی پھر ویران ہوں گے جہاں پر قرآن میں کچھ بھی نہ ہو, کچھ نہ بھی ہو, کچھ یاد بھی نہ ہو, تو پھر تو ہماری نمازی بھی صحیح نہیں ہوتا نا, نمازی بھی صحیح نہیں ہوتے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ بھی ہو اور وہ بھی ہو, لیکن قرآن کی طرح جو ہے وہ نہ ہو, یعنی اس کا چھونا, اس کا درست کرنا, اس کا پڑھنا حفظ کی حالت میں یہ جائز ہوتا ہے. یقول الرب تبارک و تعالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری, جس شخص کو قرآن نے میرے ذکر سے مشغول رکھا, ومسألتی اور مجھ سے جو ہے مانگنے سے مشغول رکھا قرآن کی مصروفیت نے, اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین, تو میں اس کو دوں گا زیادہ ما اعطی السائلین جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر, لوگوں کی باتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تبارک تعالیٰ کو مخلوق پر, خالق کو جو مخلوق پر جتنی فضیلت حاصل ہے اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام کو بھی لوگوں کی کلام پر فضیلت حاصل ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو تلاوت جو کیا کرتا ہو, جو ایک شخص جو ہے وہ تلاوت کرتا ہو یا جو ہے دوسرے کام کرتے ہو, قرآن میں تدبر اور غیرہ درس و تفسیر کرتا ہو, تو پھر وہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے, قرآن سے تلاوت کرنے سے ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ وہ آگے کچھ مانگے, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے گڑ گڑا کر مانگتے میں اس سے زیادہ دوں گا, اس سے زیادہ دوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے یہ فضیلتیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها, کہ جو شخص قرآن کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ایک نیکی ملے گی, والحسنة بعشر امثالها, وہ نیکی جو ہے وہ 10 گنا ہوگا. مطلب کیا ہے, وہ جو ایک نیکی ہے نا وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. لا اقول الف لام میم, میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم جو ہے حرف یہ ایک حرف ہے, نہیں بلکہ 3 حرف. کسی طرح الف حرف, الف لام میم میں جو 3 حرف ہے نا, یہ الف ایک حرف ہے, ولام حرف یہ دوسرا حرف ہے, ومیم حرف یہ تیسرا حرف ہے. تو گویا صرف الف لام میم, اس پر ہمیں اس لف حرف پر جو ہے حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے, تو اس سورہ بقرہ اس سے شروع ہو رہے ہیں, تو اس پر جو ہے ہمیں 10-30 نیکیاں ملتے ہیں. سبحان اللہ. وعن الحارث الاعور قال مررت في المسجد, اچھا یہ حدیث جو ہے وہ طویل ہے, غور سے سن لو. قال وہ فرماتے ہیں مررت فی المسجد, میں مسجد کے پاس سے گزرا, فاذا الناس یخوضون فی الحدیث, کہ لوگ جو ہے وہ فضولیات کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, یخوضون لگے ہوئے ہوتے فی الاحادیث ادھر ادھر کی باتوں میں. فدخلت علی علی رضی اللہ تعالی عنہ, بس میں نے کہ علی رضی اللہ عنہ پر داخل ہوا. فاخبرت, بس میں نے علی رضی اللہ عنہ کو خبر دیا کہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور گپ شپ مار رہے ہیں, مسجد میں گپ شپ مار رہے ہیں. مسجد تو تھوڑی جو ہے وہ گپ شپ کی جگہ, وہ تو ذکر اللہ کی ہے. انما یعمل مساجد اللہ او قد فعلوها, تو علی رضی اللہ عنہ نے حیران تعجب کے ساتھ فرمایا او قد فعلوها, اس نے ایسا ہی واقعہ ایسا کیا ہے. قلت نعم, میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی کیا ہے. قال, تو نے فرمایا, کیا فرمایا, اما خبردار ہو جاؤ, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول,
کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنے الا خبر انا ستکون فتنہ، کہ ان قریب ایک فتنہ آنے والا ہے. قلت میں نے کہا مل مخرج منها یا رسول اللہ، کہ اس فتنے سے خلاصی کا، اس سے نکلنے کا کیا راہ ہو سکتی ہے، ہم اس فتنے سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ تو قال فرمائے کتاب اللہ، کتاب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے. یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کی تلاوت کرو. فیہا نبأ ما قبلکم، اس میں ایسے خبریں ہیں جو تم سے پہلے کی لوگوں کی ہے. وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد کے حالات کے مطلب قیامت کے متعلق، قیامت کے علامات کے متعلق، ان کے متعلق بھی خبریں ہیں. وحکم ما بینکما، اور اس طرح قیامت سے آنے اور ان دونوں کے درمیان جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ کیا ہے، حکم ہے. هو الفصل ليس بالهزل، هو الفصل ليس بالهزل. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ نجات کرنی، یعنی دیکھو هو الفصل ليس بالهزل، کہ یہ جو ہے کیا کرنا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اچھے اور برائی کے درمیان فیصلہ کرنے والے. ليس بالهزل، یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہے قرآن کے اندر. من ترکه من جبار قسمه اللہ، جس شخص نے من ترکہ، جس نے بھی چھوڑا اس قرآن کو، من جبار متکبرین، تکبر کرنے والوں میں سے، قسمہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو توڑ ڈالے گا. قسم کو کہا جاتا ہے توڑنا. ومن ابتغى الهدى، اور جو فی غیرہ، اور جس شخص نے تلاش کیا ہدایت کو فی غیرہ، کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور میں، سائنس میں، دوسری چیزوں میں جو ہے وہ تلاش کیا، اضلہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو گمراہ کرے گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا مضبوط، متین کہتے ہیں مضبوط کو، حبل کہتے ہیں رسی کو. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ بہت حکمت والا ذکر ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھا راستہ ہے. هُوَ الَّذِي، یہ وہ راستہ ہے، لا يُطِيعُ بِهِ الْهَوَىٰ اہوا، یہ وہ راستہ ہے جس میں انسان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، لا یزیغ، کجرو نہیں ہوتے بھی اس کے ذریعے، خواہشات ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کبھی کجرو یا ٹھیڑی نہیں ہوتی. ولا تلتبس به السنہ، اور نہ جو ہے زبان جو ہے اس میں مشتبہ ہوتے، لپٹتے ہیں. ولا یشبہ منہ العلماء، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے. ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا یخلق، اور نہ چاہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ یخلق مطلب پرانا، عن کثرت الرد، اور نہ چاہے بار بار اس کو یاد کرنے سے جو ہے یہ پرانا نہیں ہوتا. ہم کپڑے پہن لیتے ہیں تو پرانے ہو جاتے ہیں. ولا یشبہ منہ العلماء کا مطلب یہ ہے کہ علماء اس کا اثر نہیں ہوتا. یعنی یہ تو یہ کہ قرآن جتنا بھی پڑھ لے نا مزہ آتا ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء اس کی تفسیر لکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنے زیادہ آج کل تفسیر ہے، ایک سے ایک بڑھ کر، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی معانی کو سمیٹ نہیں پا رہا. اور اس طرح یہ قرآن جو ہے پرانا نہیں ہوتا. ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں وہ پرانا ہو جاتا ہے، ہم کتاب استعمال کرتے تو پرائی کو، قرآن جو ہے یہ پرانا نہیں ہو رہا ہے. ولا ينقض عجائبہ، اور نہ چاہے کیا ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں اس کے عجائب، ان کے معجزات. آپ غور کریں گے، ایک مرتبہ پڑھے دوبارہ ایک نیا مسئلہ نکلے گا، دوبارہ پڑھیں گے نیا مسئلہ نے کیا. والذی لم تنتہ الجن اذا سمعته حتی قالوا، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جب جنات نے سنا تو وہ رہ نہیں گئے. لم تنتہ الجن، تو جن جو ہے وہ منع نہیں ہو گئے. اس سمے تو جب اس نے اس کو سنا، حتی قالوا کہنے لے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک عجیب موسیقی والے قرآن دیکھی، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف ہدایت ہے. فآمنا به، پس ہم اس پر ایمان لاتے. من قال بھی، جس شخص نے قرآن کے مطابق کہا، صدقہ، اس نے اس پر اس نے سچ کہا. ومن عمل به اجرا،
اور جس شخص اس پر عمل کرے اس کو اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اور جو کیا ہوگا؟ ومن حکم به عدلا، اور جو شخص اس قرآن کے مطابق فیصلہ کرے تو انہوں نے گویا کہ انصاف کیا. ومن دعا الیہ، اور جو شخص اس کی طرف بلائے، ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو بھی ہدایت دی جائے گی سیدھے راستے کی. کس چیز کی؟ سیدھے راستے کی. وعن معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے خیال سے تشریح کی تو ضرورت نہیں ہے نا، یہ ساری صفات ہیں. وعن معاذ رضی اللہ تعالی عن معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن، جو شخص قرآن کو پڑھے، وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کرے، عمل کرے بما، اس چیز پر فیہ جو اس قرآن میں موجود ہو، البس، سبحان اللہ سبحان اللہ، البس والداہ، تو پہنایا جائے گا ان کے والدین کو، تاجن یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک تاج، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کا جو ہے کیا ہوگا؟ ضوءہ، اس تاج کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت چمکدار ہوگا، فی بیوت دنیا، دنیا کے گھروں میں، لو کانت فیکم، اگر جو ہے کیا ہو تمہارے گھروں میں آفتاب ہو، لو کانت فیکم، اگر بالفرض تمہارے گھروں میں آفتاب ہو، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، فما ظنکم، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کا عمل بہذا جو اس پر عمل بھی کرے، اس کا کیا اجر ملے گا؟ تو قرآن کے پڑھنے والے کو اتنا، ان کے والدین کو مفت میں جو ہے یہ اجر مل رہا ہے کہ اس کو بڑے بڑے تاج پہنائے جائیں گے. لو کانت فیکم، یعنی بالفرض اگر وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر آ جائے اور اس کا پلاؤ اور روشنی سکڑ کر ایک جگہ جمع ہو جائے، تو بھی اس وقت اس کی روشنی تیز تر ہوگی. ایک تو باہر دنیا کا سورج ہوگا نا، اور اسی سورج کو لے کر جو ہے آپ اپنے گھروں میں ایک چراغ میں رکھ لیں، تب بھی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سکڑ کر کم کر لے. ہونا تو یہ چاہتے کہ پھر کم ہو جاتا، چھوٹا ہو جاتا، لیکن پھر بھی جو ہے یہی روشنی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کی باہر کی دنیا کی سورج کے ساتھ جو ہے یہ مقابلہ کرے گا. تو اسی طرح جو ہے یہ تاج بھی جو ہے سورج کی روشنی کے ساتھ مقابلہ کرے گا. تو جس شخص کا یہ والدین کا یہ خیال ہو، اور تو پھر ان جو شخص اس پر عمل کرتے اس کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، تبارک تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو جعل القرآن فی اہاب، کہ اگر قرآن کو جو ہے کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے، ثم القى فی النار، ثم القی فی النار، آ سکتا ہے میرے خیال سے مجھول کا، پھر ڈال دیا جائے، محترقہ، تو پھر وہ قرآن، وہ چمڑا جو ہے وہ نہیں جلے گا. اس میں جو ہے مفسرین محدثین کی دو اقوال ہیں کہ کسی طرح، ایک تو یہ کہ قرآن اتنا عظیم ہے، یہ معجزہ ہے کہ اگر بالفرض ہو اس کو کسی چمڑے میں رکھ لینا، تو پھر اس چمڑے کو جو ہے، اس چیز کو جو ہے قرآن آگ میں ڈالے تو وہ جلتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا یہ معجزہ ہے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ان کے زمانے کے ساتھ خاص تھا. یا بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر احاف سے مراد جو ہے مومن کا دل ہے، مومن کا کھال ہے، مومن کا چمڑا مراد ہے. کہ اگر کیا مومن کو جو ہے کسی آگ میں رکھ دیا جائے تب بھی جو ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں جلائے گا، کیونکہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں جو ہے قرآن موجود ہے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ القرآن، کہ جو شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، من قرأ القرآن، جو شخص جو ہے قرآن کو پڑھتا ہے، فاستظہرہ، پھر اس کے لیے جو ہے کیا کرتا ہے، فاستظہرہ، بس اس کے لیے جو ہے اس کو یاد کر لیتا ہے. فاستظہرہ یہ تو ظاہر کرنے کے معنی میں آتا ہے. صبر یہاں پر دیکھ لے، حفظہ، دیکھو حلال ہو، پھر اس کی حلال کو حلال سمجھتا ہے، وحرم حرام ہو، اور اس کے حرام کو حرام سے، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وشفعہ، اور اس کی شفاعت قبول کرے، فی عشرۃ من اہل بیتی، اس کے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کو 10 لوگ، کلہم قد، یہ 10 لوگ وہ ہو گئے، قد وجبت لہ النار، جس پر جو ہے آگ واجب ہو چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ جو شخص جو ہے وہ کیا کرے، صرف حافظ نہیں ہے بلکہ اس کی حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تو داخل کرے گا.
لیکن اس کے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کو جنت میں جو ہے جہنم میں جس کے لیے جہنم واجب ہے ان کو بھی جو ہے بآخر حساب کے وہ کیا کرے گا، داخل کرے گا. تو اتنی بڑی فضیلت ہے، ہونے تو یہی چاہیے نا کہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا جائے، اسی حفظ میں جو ہے وہ رکھ لیا جائے. بعض لوگوں، ابھی ایک مسئلہ بتا لیتی ہوں، بعض لوگوں کا یہ خاص کر عورتوں کا یہ کنسیپٹ بن چکا ہے کہ عورت جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ اس کا ہر مہینے جو ہے وہ 7-8 دن کی عذر ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اس کا صحیح طور پر حفاظت نہیں کر سکتی، تو اسی وجہ سے وہ اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط بات ہے. ہاں اگر وہ خود جو ہے اتنی سست و کوتاہ ہو کہ وہ قرآن کی یاد کرنے کا جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتے، یا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے. وہ مرد اور عورت دونوں میں یہ بات برابر ہے. یہ عذر والی بات جو ہے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. یہ مرض اتنا زیادہ پھیلا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں کیا ہوتا ہے، 40 گھرانہ تو اس میں کوئی بھی عالم حافظ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے یہ بات ذہن میں نکالنے چاہیے. بیٹی اگر کیا ہوا کہ جو ہے وہ بہت ذہن کیا ہے، عقل کی دیوار سے وہ کافی اچھی ہو، تو پھر اس کو ڈالنا چاہیے، اور ان کے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں نے جو ہے اس کو ڈال دیا، تو آپ ہی توفیق دے تاکہ وہ اپنی حفظ کی جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ کیا کر سکے، حفاظت کر سکے. لیکن عذر کی وجہ سے قرآن کو ڈالنا یہ غلط بات ہے، یہ غلط ہمارے درمیان جو ہے یہ بات پھیل چکی ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کیف تقرؤ فی الصلاۃ، کہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ فقرأ ام القرآن، تو انہیں فرمایا کہ میں تو یا رسول اللہ قرآن پر فقرأ ام القرآن، فقرأ ام القرآن، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، جس کی ذات، جس کی قبضے میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ، اس جیسی آیت جو ہے نہ تو تورات میں نازل ہے، ولا فی انجیل، اور نہ انجیل، ولا فی الزبور، اور نہ زبور، ولا فی القرآن مثلہ، اور نہ اس جیسے مثل جو ہے یعنی سورہ فاتحہ کا مثل قرآن میں نازل ہوا ہے. وَإِنَّ نَصَبُ مِنَ الْمَثَانِ، یہ 7 آیات دہرانے والی ہے، القرآن العظیم، اور قرآن عظیم، الذی اعطیتہ، جو کہ میں نے آپ کو دیا ہے، جو مجھے، الذی اعطیتہ مجہول کا دیا ہے، اعطیتہ جو مجھے دے دیا گیا ہے، جو مجھے دے دیا گیا ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ قرآن سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے. تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ کل 18 نام ہے. 18 دیکھو 18 نام ہے اس کے، اتنا بڑا فضیلت والا ہے. ایک کو معالم العرفان، ایک وہ ہے، اس نے پورا ایک جلد جو ہے وہ آدھا جلد جو ہے وہ سورہ فاتحہ پر لکھا ہے. اتنی بڑی تفصیل جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. میرے خیال سے آج کے لیے جو ہے وہ اتنا کافی ہے. انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم اس میں 531 پیجز ہے نا اس جلد میں، تو ہمارے لیے جو ہے کتنے رہ گئے ہیں، یعنی تقریباً 100 پیجز جو ہے وہ رہ گئے. اب مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی کیا کہتے ہیں، 1 مہینے ہوگی یا 15 دن، کیونکہ آپ لوگوں کا سال بھی ختم ہونے والا ہے. تو کوشش کریں گے، کیونکہ یہ آسان ہے فضائل القرآن، تو زیادہ پڑھیں گی تاکہ آپ لوگوں کو مشکات جو ہے وہ کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے. انشاءاللہ العزیز کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے لیے پورا کر لوں انشاءاللہ. اس کے بعد آسان ہے، زیادہ اختلاف نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ لوگ بھی مانگے، ہم بھی مانگے، تاکہ اچھی طرح آپ لوگ مشکات. یہ مشکات بہت پیارا کتاب ہے، 2 جلد پر سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. جب آپ لوگ صحیح طریقے سے پڑھیں گے نا، تو پھر جو ہے دوسری حدیثوں کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر اس کا سند جو ہے وہ نہیں ہے، یہ تعلیقات میں سے مطلب اس کا سند جو ہے وہ مذکور نہیں ہے. جس طرح مجھ سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سند ہے نا، یہ حدیث ہم تک کس طریقے سے پہنچ جائے، تو اس یہ تعلیقات اس میں سند موجود نہیں ہے، لیکن یہ بہت عمدہ کتاب ہے مشکات، اور دونوں جلد پڑھائے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے جب یہ آپ لوگ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی حدیث پر جو ہے عبور حاصل ہوگا. باقی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، ورنہ اسی پر